السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات هو الموت معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج اس دور میں ہم من حیث القوم اس دنیا کی رنگ رنگینیوں میں اور اس مزین دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ اپنی منزل کو ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری منزل کیا تھی۔ ہم نے کرنا کیا تھا؟ آج اس حد تک تو اپنی منزل موت کی صورت میں ہر شخص کو یاد ہے چونکہ وہ آئے دن مساجد میں اعلان ہوتے سنتا ہے
اپنے اعزاء و اقربا کی میتوں کو کندھے دیتا ہے، انہیں غسل دیتا ہے، انہیں دفناتا ہے، انہیں کفناتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ کبھی اخذ نہیں کرتا جو اسے بہر صورت کرنا چاہیے کہ میں نے بھی ایک دن اس میت کی طرح یہاں پڑے ہونا ہے، اور بالکل اس دنیا سے لا علم کہ جس کی تگ و دو کے لیے، جس کے حصول کے لیے میں ہر قسم کی تگ و دو کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں۔ مجھے لوگ غسل دیں گے، مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ میری چارپائی کو لوگ کندھا دیں گے، مجھے کوئی معلوم نہیں ہوگا۔ مجھے منو مٹی تلے لوگ دفن کر کے آ جائیں گے، مجھے کوئی معلوم نہیں ہوگا۔ یہ صرف واقعی یا سٹوری تک یاد رکھتا ہے، کہانی یاد رکھتا ہے، لیکن نتیجہ نہیں اخذ کرتا۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر اوورال پوری دنیا کی میں ہونے والی برائیوں پر نظر ڈالی جائے، بڑے بڑے میجر جو جرائم ہیں، جو کرائمز ہیں، اگر ان پہ نظر ڈالی جائے، اور بالخصوص امت مسلمہ کی اس خواب غفلت میں پڑے ان کو اگر دیکھا جائے، اور بڑے بڑے ایسے عیوب میں ملوث کہ جن میں مسلمان تو درکنار، انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی وہ کام کرنے کی، ان میں جب پڑا دیکھا جائے تو ایک بات ضرور یاد آتی ہے، اور وہی حقیقت اور نتیجہ ہے کہ اس شخص کو مرنا یاد نہیں ہے، یہ اپنی موت سے غافل ہو چکا ہے، یہ مرنا بھول گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب تک لوگوں کو اپنی موت یاد تھی، مرنا یاد تھا، اور قبر کی وہ سخت لمحات اور گھڑیاں، وہ ساعتیں یاد تھیں، تو لوگوں میں ایک عجب تبدیلی تھی، عجب منظر تھے اس قوم کے کہ جنہیں اپنی موت یاد تھی۔ میرے بھائیوں، انہیں جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود وہ جب قبروں کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھیں۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمیں آج کل آپ بھی لوگوں کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہوں گے، 3 دن تک اس کی تعزیت کے لیے بیٹھے لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے، اور بعض جگہوں پہ تو 40 دن بیٹھتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی اپنی موت کے حوالے سے باتیں کرتا نظر آتا ہے؟ آخرت کی فکر کسی میں نظر آتی ہے؟ وہاں بیٹھ کے بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کی چغلی ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی مرنے والوں کی خامیاں اور کبھی اس کے خاندان کی خامیاں ایک ایک کر کے گنوائی جاتی ہیں۔ پتہ یوں لگتا ہے کہ ہمیں شاید یہی وقت میسر تھا، آگے پیچھے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جنازوں کی صفوں میں کھڑے ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ اس قدر بے حسی شاید ہمیں تاریخ میں کبھی کم از کم مسلم امہ میں نظر نہ آئے جو آج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ
تو میرے بھائیوں، کسی غیر مسلم کی میت، اس کا جنازہ بھی پاس سے گزرتا تو وہ ادباً اور احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ بھلے یہ کچھ بھی ہے، انسان تو ہے۔ اور آج ایک گھر میں میت ہوتی ہے اور ساتھ والے میں میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اس قدر بے حسی، اس قدر ایک ایسی حقیقت سے لا علمی کہ جس میں پوری دنیا کے انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ میرے بھائیوں، آپ کوئی مسئلہ لے لیں، اس میں آپ کو اتفاق کی کوئی صورت نہیں نظر آئے گی۔ یعنی اگر آپ کے مسلمانوں کے مابین کسی مسئلے میں اتفاق ہو بھی جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی بات سے یہودی اتفاق کرے، ضروری نہیں آپ کی بات سے عیسائی اتفاق کرے، ضروری نہیں آپ کی بات سے کوئی ہندو یا سکھ یا بدھ مت آپ کی بات سے اتفاق کرے، لیکن موت کا جس مرضی انسان سے پوچھ لیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ سب کہیں گے کہ سب نے مرنا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن جتنا متفق علیہ ہے میرے بھائیوں، اتنے ہی ہم سست ہیں۔ مجھے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ سے اس لیے شکوہ نہیں کہ ان کے لیے تو ہے ہی یہ دنیا میرے بھائیوں، ان کے لیے یہی دنیا ہے۔ اس کو اللہ نے ان کے لیے اتنا مزین اور خوبصورت بنایا ہے کہ تاکہ وہ یہیں جتنے مزے لے سکتے ہیں دنیا کے لے لیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے اور آپ کے لیے تو اصل چیز آگے ہے۔ یہاں ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ جیل ہے دنیا مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو کبھی یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ شخص بہت بڑا اللہ کا نافرمان ہے کہ اسے تھوڑی مہلت دے دی جائے، یہ بھی نہیں کرتی۔ اور ایسا بھی نہیں یہ حقیقت کرتی کہ کوئی شخص بہت نیک ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے تو میں اسے چند لمحے اور جینے دوں کہ اور لوگوں کو مزید فائدہ پہنچا سکے۔ نہیں، فرصت اسے بھی نہیں دی جاتی، موقع اسے بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ بعد میں ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور باپ سر سے اس کا سایہ اٹھ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، ابھی یہ بچے کیسے پلیں گے، کیسے جوان ہوں گے، ان کی پرورش کون کرے گا، ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ موت اتنی بے رحم چیز ہے اور یہ زندگی اتنی بے وفا چیز ہے کہ ہم اس کی بے وفائی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین با وفا سمجھ رہے ہیں نا اس زندگی کو، کہ یہ سب سے بہترین با وفا ہماری دوست ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، اس سے بے وفا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے خدا را بالخصوص آج جو حالات جا رہے ہیں، ان میں اموات ہر اعتبار سے اتنی سستی اور اتنی عام ہو چکی ہیں، مرنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ میرے بھائیوں، ایک طرف جہاں چور بازاری کا بازار گرم ہے، وہاں 10 روپوں کی خاطر آپ کی جان لے لی جائے گی۔
یہ ہماری انسانیت ہے، مسلمانیت ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جو پچھلے 2-3 سال سے جن ادوار سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی عجیب ترین بیماریاں ہم میں آن پہنچی ہیں کہ زندگی کا ویسے بھی اعتبار جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ اب بالکل بھی کوئی بھروسہ نہیں، یعنی عقل دھانگ رہ جاتی ہے۔ ایک تو کورونا کی وجہ سے جس قدر اموات بنی، بچے، نوجوان، بوڑھے، اور پھر میرے بھائیوں یہ ان دنوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نوجوان، نوخیز 25 سال، 20 سال، 30 سال، 35 اور 40 سال کے بالکل جو صحیح اصل جوانی کا حصہ ہوتا ہے، اصل جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں کثرت سے۔ یعنی ایسی اموات کہ ایک نوجوان بندے کو اس کی جناب جو حرکت کرنے والا ہے اس کے خون کا گاڑھا ہو جانا، یا پھر اس کی رگوں میں اس تری کا جم جانا جسے ہم کولیسٹرول کا نام دیتے ہیں، یہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن کیا ہے، ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں ضرورت سے زیادہ میرے بھائیوں موت کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر جس مجلس میں آپ کا خطاب کچھ بھی ہوتا تو میرے بھائیوں آپ اس میں ضرور اس موت کا ذکر کرتے اور فکر آخرت کا تذکرہ کرتے۔ اس دور میں بھی ڈرایا جاتا جب لوگوں کی نارمل عمریں 100 سال، 110 سال، 80، 90 سال نارمل عمریں تھیں، اور آج تو جب بالکل یعنی عمروں کا کوئی اندازہ نہیں رہا، تو میرے بھائی اس میں آج بھی ڈرایا جا رہا ہے، لیکن آج اس لیے زیادہ سیریس سنجیدہ انداز سے کہ آپ جو ہے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ہے، زندگی پہ بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ آپ الرٹ رہیں، آپ تیار رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح کچھ مقامات پر اس موت کا ذکر فرما کے مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی طرف ہماری توجہ اللہ رب العزت نے مبذول فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا دنیا والو اس بات کو، اس سبق کو کبھی مت بھولنا، دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی آسائشوں میں اتنے کبھی مت کھو جانا کہ تمہیں اپنی موت، وہ موت بھول جائے جس نے ہر ذی روح کو چکھنا ہے، جس میں روح ہے اس نے مرنا ہے، کسی کو بھی مفر نہیں، کسی کو بھی چھوٹ نہیں۔ یہاں بڑے بڑے دنیا میں آئے جن کی فرعونیت دنیا میں مشہور تھی، جن کی نمرودیت دنیا میں مشہور تھی، موت نے انہیں بھی چن چن کے ختم کیا۔ جو اپنے آپ کو بڑی بڑی اقوام سمجھتی تھی، عادی اور سمودی،
اللہ رب العزت کی طرف سے جب بلاوا آیا تو اللہ رب العزت نے لمحوں میں ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور نیکی کا بھی تسلسل نہ ختم ہونے والا۔ جناب آدم آئے چلے گئے، جناب نوح آئے، صرف ان کی دعوت و تبلیغ کا دورانیہ 950 سال۔ یہ صرف دعوت و تبلیغ کا دورانیہ جناب نوح کا 950 سال اللہ کی طرف بلانے والا یہ شخص بھی اس دنیا میں مستقل نہ رہا، اس پر بھی موت آئی۔ پیارے خلیل اللہ آئے، اللہ اکبر، اللہ کو اتنے پیارے سے بھی آئے، اللہ اکبر۔ اس دنیا کے آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اتنا بڑا فیصلہ تھا، لیکن حضرت جبریل آ کے حضور سے بھی پوچھتے ہیں، جس طرح ہر نبی سے انہوں نے پوچھا کہ پیارے کیا خیال ہے آپ کا، آپ اس دنیا کو ترجیح دیں گے یا اللہ اپنے رب کے پاس جانا پسند فرمائیں گے؟ میرے محبوب پیغمبر نے بھی وہی جواب دیا جو ہر نبی نے دیا، کہ کون بھلا اس دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے جس کے ذہن و قلوب و اذہان میں اللہ کی ملاقات ہر وقت سوار رہے۔ حضور نے بھی فرمایا میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اب مزید دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ کے رسول بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرات صحابہ پہ جو وہ وقت تھا، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یہ شعر صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کہ میرے بابا کی جدائی نے مجھ پر اتنے غم ڈھائے۔ یہ سارے صحابہ کا یہی منظر تھا۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی کی بھی یہی کیفیت تھی۔ بڑے بڑے جبل استقامت بھی ہل چکے تھے، حضرت عمر فاروق جیسے۔ فرمانے لگے یہ میرے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یہ مجھ پر اتنا کٹھن وقت تھا، میرے بابا کی جدائی نے اتنے غم مجھ پہ ڈھائے، اگر ان غموں کو دن کی روشنیوں پہ ڈالا جائے تو وہ رات کی تاریکیاں بن جائیں، اتنا غم۔ لیکن دنیا سے باہر صورت گئے، اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے وہ بھی دنیا سے گئے۔ اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ آپ دیکھ لیں، کتنے ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کدھر ہیں؟ وہ بھی گئے۔ جس بندے نے حدیث کی سب سے بڑی خدمت کی حضرات صحابہ کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے، جن کی کتاب کو قرآن کے بعد مقام ملا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، وہ بھی دنیا سے گئے۔ سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا تم تمام کو جب تم مر کے اللہ کے حضور جاؤ گے، فوت ہو کے اللہ کے پاس جاؤ گے، تو تم میں سے ہر ایک کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اجر چاہے اچھا ہو وہ بھی ملے گا، اور اجر اگر سزا کی صورت میں ہو تو وہ بھی پورا پورا ملے گا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو ملے گی، جس نے ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی وہ اسے دیکھے گا۔ تو فرمایا کامیاب کون ہے؟ یہاں تک تو سب کا اتفاق مرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کامیاب وہ انسان ہے جس نے اس تھوڑے سے جو اسے وقت میسر آیا، اس وقت میں اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا اور جنت کا مالک بنا لیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ ہر شخص بڑی اچھی طرح فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں بڑی اچھی طرح یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کہ میں جنت کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہوں یا جہنم کے حصول کے لیے۔ میں نے جنت میں جانا ہے اپنے کردار، افعال اور کاموں کے اعتبار سے۔ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں یا میں برائی کے کام کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں کامیاب وہی شخص ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، سب کچھ جسے سمجھ بیٹھے ہو، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ گھاٹے کا سامان ہے۔ یہ دنیا جس کی خاطر تم اپنی نمازیں ضائع کرتے ہو، یہ دنیا جس کی خاطر تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، یہ دنیا جس کی خاطر تم اپنے ماں باپ کو، تمہارے پاس وقت نہیں کہ تم ان کے پاس 2-4 لمحوں کے لیے بیٹھ جاؤ، پورا دن تمہارے منتظر، قدموں کی چھاپ کے منتظر وہ والدین، جب ساری دنیا بھی سو جاتی ہے لیکن وہ منتظر رہتے ہیں کہ کب بیٹا آئے اور پھر وہ سوئیں، اور بیٹا آتا ہے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں، کیا جی ہارا تھکا ہوں، دن کو جناب کاروباری سلسلے میں لاہور گیا، میں گوجرانوالہ گیا، میں پشاور گیا، اس دنیا کے حصول کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی یہ سن لے، یہ گھاٹے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور جب یہ رشتے نہیں ملتے، جب یہ رشتے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان رشتوں کا انسان کو احساس ہوتا ہے، پھر قدر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ان رشتوں کا اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جب یہ رشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، جب یہ رشتے چھوٹ جاتے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہتے، تو پھر بندے کو ایک ایک کر کے ان رشتوں کی قدر ہوتی ہے، لیکن اس وقت کی قدر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فکر کیجئے کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب مال آتا ہے، میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، ہماری نظریں بدل جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جب پیسہ آ جائے، ہمیں اپنے غریب عزیز رشتہ دار اپنے رشتہ دار ہی نہیں لگتے۔ سرے محفل اگر کبھی سامنا ہو جائے تو سلام نہیں کرتے کہ توہین ہو جائے گی کہ یار یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ اس کا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اور میرے بھائی یہاں اس ملک پاکستان میں تو یہ بھی سینے اور دل کو چیرنے والی کہانیاں موجود ہیں کہ ایک اعلیٰ افسر کو جب سادہ لباس میں اس کا باپ ملنے کے لیے جاتا ہے
تو وہ افسر ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا اپنے باپ کو باپ ماننے سے انکار کرتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے گر چکے ہیں، ہماری جو خاندانی پس منظر تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ہم نے وہ خاندانی لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنا باپ تو کیا، کسی کا باپ اور کسی کی ماں بھی اگر دفتر میں آ جاتی تو وہ اپنی کرسی چھوڑ کے خود نیچے بیٹھ جاتے اور ان کو اپنی کرسیوں پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا کچھ نہیں ہے، مت کسی دھوکے میں رہنا، مت کسی دھوکے میں رہنا۔ اور بالخصوص میں نصیحت کروں گا اپنے چاہنے والوں کو، سننے والوں کو کہ میرے بھائیوں اس پیسے پہ کبھی مان نہ کرنا، اس دولت کو سب کچھ کبھی مت سمجھنا، یہ بھی بڑی بے وفا ہے، یہ منٹ نہیں لگاتی کہ بندے کو کنگال کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر اس وقت بڑی شرمندگی ہوتی ہے، جن لوگوں سے انسان نے پیسے کی وجہ سے بگاڑی ہوتی ہے ان کے سامنے دوبارہ پھر جاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے حالات کچھ بھی ہوں، میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی موت کو خدا کے لیے یاد رکھیے، اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ سب کے پاس آئے گی۔ بڑے پیارے پیارے موتی چنتی ہے، اللہ اکبر۔ عام طور پر آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا جی، بڑا چنگا آدمی ہے، بہت اچھا انسان تھا۔ تو میرے بھائی کتنے اچھے اچھے پھول اکثر یہ موت اٹھا کے چن کے لے جاتی ہے۔ یہ پچھلے 2 سال میں جس طرح علماء کا انتقال ہوا میرے بھائیوں، ملک پاکستان میں بڑے بڑے جید جو علماء کرام تھے وہ آج ہمیں نہیں نظر آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرب قیامت کی علامات بیان فرمائیں تو حضور نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، جاہل لوگ آ جائیں گے۔ تو صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھے گا؟ علم تو کوئی اٹھنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو غیر حسی چیز ہے، یہ کیسے اٹھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا، کہ جب بڑے بڑے علماء جو لوگوں کو کی ہدایت کا سبب بننے والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، اپنی ساری زندگیاں صرف کر کے میرے بھائیوں میری اور آپ کی ہدایت کا اور رہنمائی کا سامان میسر کرنے والے، وہ یقیناً کئی ایک بڑے بڑے نام اٹھ گئے ہیں۔ میں دل کی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ابھی کوئی بڑا مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے یا کسی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی کہ یہ بات کس سے پوچھی جائے۔ اتنا قحط العلماء ہو چکا ہے، اتنا قحط الرجال ہو چکا ہے، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے تیار رہیے، اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہیے۔ خدا را مجھے نوجوانوں کی بھی ایک بڑی جماعت بڑی محبت سے سننے آتی ہے، میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہیں کہ میرے نوجوان جب یہ سیر و سیاحت کے لیے مری کا سفر کرتے ہیں، کاغان ناران کی طرف جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، تو وہ گاڑیوں میں گانے اور میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی صورت میں کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ یا گاڑی نیچے کھائی میں چلی جاتی ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو میرے نوجوانوں یاد رکھو کہ جس حالت میں تمہاری آج دنیا میں موت آ رہی ہے، کل قیامت والے دن تم نے اسی صورت میں اٹھائے جانا ہے۔
تو کیا جواب دو گے اپنے رب کو مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم گانا سنتے سنتے مر گئے، ہم میوزک سنتے سنتے دنیا سے آ گئے، دنیا زندگی کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے نوجوان کانوں میں ٹوٹیاں لگا لیتے ہیں، ہیڈ فونز لگے ہیں، رات کو گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی کیا تجھے پتہ ہے کہ تو نے صبح اٹھ پانا ہے کہ نہیں؟ اور یہی میوزک سنتے سنتے اگر دنیا سے چلا گیا تو کیا رب کو جواب دے گا؟ اس لیے ان خوش نصیبوں کی طرح مر، ان خوش نصیبوں کی طرح دنیا سے جا کہ جو خوش نصیب قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنی عظیم موت ہے۔ یہ پچھلے دنوں لاہور میں ایک عالم دین نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنی پیاری موت ہے۔ یہ صرف ایک بات نہیں، بیسیوں موت ہم نے ایسی دیکھی ہیں اللہ کے فضل و احسان سے کہ موت نزع کا وقت ہے اور یہ اللہ کا پیارا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی موت کی یہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میرا دل جتنا مرضی ہے صاف ہو اور میں کہوں جب آئے گی تو میں دیکھ لوں گا، پھر سورہ یاسین شروع کر لوں گا، سورہ رحمان شروع کر لوں گا، نہیں میرے بھائی، یہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ روٹین اور عادت بنانی پڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندے کو زبردستی کہا بھی گیا کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، جو تجھے آتا ہے پڑھ لے، وہ اس کے باوجود انڈین گانے گا رہا ہے، مرتے وقت بھی، نزع کے وقت بھی۔ تو کیا ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ کو کوئی کہے گا جو آپ روٹین میں کرتے آئے ہیں آپ سے وہی کچھ وہاں ہوگا۔ اگر قرآن زندگی میں پڑھتے رہے ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں کہ آپ کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ اور ادا ہو، اور اگر قرآن نہیں پڑھا، ساری زندگی میوزک اور گانوں میں گزر گئی تو پھر زبان سے گانے ہی نکلیں گے، بے شک کوئی ٹیپ ریکارڈر کیوں نہ آپ کے پاس چلا دے، آپ نے گانے ہی گانے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اچھی موت کے لیے اچھا بننا سیکھو۔ زندگی پہ کوئی اعتبار و بھروسہ نہیں تو کم از کم جب موت آئے تو ہم ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں۔ یہ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہم میں سے جب بھی کسی کو موت آئے، جب تک زندگی ہے تو اسلام پہ رکھ، اور جب موت آئے تو اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، تاکہ ہم جب اللہ کے حضور جائیں، زندگی کے پچھلے گناہ تو جب پھلورے جائیں گے تو پھلورے جائیں گے نا، تو یہ فیصلہ موت پہ ہی ہو جائے گا میرے بھائی۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں، نماز میں، مسجد میں اگر موت آ گئی تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پچھلا کچھ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سیدھے جنتی ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ موت نصیب ہی اس خوش نصیب کو ہوگی کہ جس کو جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر گانا گاتے یا سنتے یا میوزک لگے چلے ہوئے اگر دنیا سے گئے، کوئی امید نہ رکھنا اللہ کی رحمت کی۔ میرے بھائیوں، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔